بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں مبارک ہو، کپتان صادق اور امین برقرار۔ الیکشن کمیشن مریم نواز کے تابع لیگی نائب صدر کی دلی خواہش پوری کی۔ عمران خان کو نااہل قرار دیا۔ فیصلہ دینے والے 2 ممبرز نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ اس طرح مریم نواز نے ویڈیوز اور آڈیوز کی دھمکیاں دی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستانیوں، اب تک کا سنگین انکشاف سامنے آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف آنے والا فیصلہ زبردست ہو چکا ہے، بلکہ فیصلہ سنانے کے فوراً بعد ہی کپتان کو غیبی مدد آ چکی ہے۔ فیصلہ سنانے والوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فیصلہ کس کے کہنے پر سنایا گیا اور کس کے دھمکانے پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ایک ایسا ہی انکشاف سامنے آیا ہے جس نے بھونچال کھڑا کر دیا ہے۔ معاملات کیا بن چکے ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے؟ آن گراؤنڈ معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ عمران خان میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور بنی گالہ میں ایک بڑی شخصیت سے ان کی خفیہ ملاقات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جس کی تمام تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان نے بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو بھی دیا ہے، رات کو قوم سے خطاب بھی کیا۔ عمران خان نے عمران خان کی ملاقات کی اندرونی کہانی جو منظر عام پر آئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس فیصلے کی پہلے سے توقع تھی۔ اس سارے معاملے میں عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ عمران خان کو ناظرین عدالت سے تو ریلیف ملے ہی ملے گا، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو اس نے عمران خان کے خلاف دیا، اور ناظرین ایک دن بھی نہیں گزرا کہ عمران خان کو غیبی مدد آ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر سے ہی لوگوں نے بتا دیا ہے کہ فیصلہ دینے والوں نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیسے کروایا گیا ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے والے کون ہیں، ہمیں کیا دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہمارے اہل خانہ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر ڈٹ کر کھڑی ہے، اس نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ اس فیصلے پر دستخط نہیں کرے گا۔ ایک دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا، جبکہ کل یہ جھوٹ بولا گیا کہ ایک ممبر کی طبیعت ناساز ہے، اسی لیے وہ آج کے فیصلے میں موجود نہیں ہے، اور وہ ممبر موجود نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے اس فیصلے پر دستخط کیے۔ لیکن حکومت نے پھر بھی اپنے میڈیا سیل کے تھرو یہ جھوٹی خبریں چلوائیں کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ تمام ممبرز نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایک ممبر نے ابھی تک الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اور ناظرین وہ کون تھا جس نے تحریک انصاف کی وفاداری تبدیل کی؟ وہ کون تھا جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ حکومت گرائیں؟ اور جو بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے 4 ممبر پر دباؤ تھا، اور ان میں سے 2 ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر یہ اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو تو منوا لیا گیا ہے اور حکومت کا دباؤ اس پر تو کام کر گیا ہے، جبکہ دوسرا شخص ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی طور پر بھی نہیں مان رہا۔ اس ممبر نے تحریک انصاف کو مبینہ طور پر یہ میسج کنوے کیا ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی جن پر عمران خان کو بہت زیادہ اعتبار ہے، مراد سعید، انہوں نے بتایا ہے کہ ان اراکین کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ان کے خاندان والوں کو زد و کوب کیا گیا، اور یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے نہ تو دستخط کیے اور نہ ہی اس فیصلے میں وہ موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن والے خود بتا رہے ہیں عدالت کے سامنے ناظرین یہ فیصلہ کیسے سٹینڈ کرے گا۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی، اس نے حکومت پر اچھی طرح سے باور کروا دیا کہ حکومت سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ عمران خان جیت بھی گیا ہے، لانگ مارچ بھی کرنے جا رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں۔ الیکشن ہم لڑ نہیں سکتے، طاقتور بھی پریشر میں ہے، حکومت لانگ مارچ سے خوفزدہ ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی حکومت نے لانگ مارچ روکنے کے لیے مدد مانگی، لیکن وہاں سے بھی حکومت کو بڑا جھٹکا ملا اور معزز عدالت نے عمران خان کو روکنے سے منع کر دیا۔ حکومت کے پاس آخری سہارا، ان کا آخری حربہ، ساری امیدوں کا محور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور توشہ خانہ کیس۔ حکومت نے یہی حربہ استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو نااہل کروا دیا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں اس فیصلے کے پیچھے سب سے زیادہ متحرک مریم نواز کی کوششیں ہیں۔ مریم نواز کی الیکشن کمیشن سے کی جانے والی خفیہ ملاقاتیں ہیں
جس طرح مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیس پر مٹی ڈالو اور آگے چلو، عمران خان کو زیرو پر آنا پڑے گا، پہلے زیرو پر کیسے آتے ہیں؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا اور جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہی سب کچھ عمران خان کو اور اس کی جماعت کو بھگتنا پڑے گا۔ مریم نواز نے جو مطالبہ کیا، الیکشن کمیشن نے اس پر عمل کیا۔ مریم نواز جیت چکی ہیں۔ مریم نواز کے پاس جو ٹیپس ہیں، کچھ آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں، وہ جیت چکی ہیں اور پاکستان کا نظام ہار گیا ہے۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ عمران خان الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں کہ یہ مریم نواز اور شریف خاندان کے بندے ہیں، حمزہ شہباز اور مریم نواز سے جا کر ہدایات لیتے ہیں۔ مریم نواز نے حامد میر کے شو میں مانا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں، وہ کن کی ہیں اور کس وقت استعمال کرتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے انکشاف کیا۔ آپ کو ناظرین اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر فیصلے کون اور کیسے کروا رہا ہے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت اب اپنے ہی کروائے گئے فیصلے سے پریشان ہو چکی ہے، اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار چکی ہے۔ پی ڈی ایم میں تہلکہ مچ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو تحریری فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف صرف آرٹیکل 63(1) ہے، جبکہ نواز شریف کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ عمران خان 63(1)(p) کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ان کی نااہلی محض موجودہ قومی اسمبلی کی مدت تک ہے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں عمران خان بھرپور حصہ لے پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔